وہ میں نے اس کو ایک دن سنا, کسی نے مجھے کلپ بھیجی, پہلی بار میں نے سنا. وہ کہہ رہا تھا یہ یار دیکھو سمجھ میں آنے والی بات ہے, حضرت اویس قرنی دانت توڑ دیں گے حضور کے لیے, کوئی کیسے اپنا دانت توڑ دے گا, یہ بات کر رہا وہ جاہل. کہہ رہا کوئی کیسے اپنا, ابے منحوس ایک تیری شکل, واہ, جو دیکھ لے تو اسے کھانا ہضم نہ ہو, اور ایک میرے نبی کا نورانی چہرہ. جب پوچھنا ڈاکٹر اقبال سے جا کر کے چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب. جانور تو دانت کی بات کر رہا ہے, وہاں تو ہنستے ہنستے لوگ گردنیں کٹا دیا کرتے تھے. پڑھو نا تاریخ, پڑھو حضور کے صحابہ کی تاریخ. جنگ خندق ہے اور حضور دشمنوں کے بیچ میں گھر گئے تو حضور کے صحابہ یوں آگے کھڑے ہو گئے, ایسے آگے کھڑے ہو گئے, جو تیر حضور کی طرف آتا تو یوں ہٹ کے اپنے سینے پہ لے رہا, پھر ادھر آ رہا ہے تو ادھر ہٹ کے اپنے سینے پہ لے رہے ہیں. اور پھر جب سینہ بھر گیا نا تو پھر جب سوچا آخری وقت آ گیا تو پیٹ کر لی دشمنوں کی طرف اور چہرہ کر لیا حضور کی طرف. چہرہ کر لیا, تیر لگ رہے ہیں لیکن درد کا احساس نہیں, مسکراتے جا رہے ہیں, مسکراتے جا رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں درد نہیں ہو رہا, کہتے حضور خوشی اس بات کی ہے کہ جاتے جاتے تیرا چہرہ دیکھ کے جا. وہ خنزیر کہہ رہا ہے ویسے کرنی دانت کیسے توڑیں گے, دانت کیسے توڑیں گے. سن, تو نے دین کو جانا ہی نہیں کیونکہ تو یہودیوں کی ناجائز اولاد ہے. بے شک تو یہودیوں کی ناجائز اولاد ہے, اور تو وہ گندا فتنہ ہے جس کو بیٹھ کر کے یہودیوں نے بنایا ہے. عاشقوں سے پوچھنا وہ کیا کہتے ہیں حضور کے بارے میں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں, خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری, مدینے کی گلیاں بہارا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نوجوانوں ایسے شیطانوں کے چکر میں نہیں پڑنا ہے, بڑا قابل ہے. میں گیا تھا گوا, 4 اسٹوڈنٹ آئے, تقابل ادیان کے اسٹوڈنٹ تھے. انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت آپ سے کچھ باتیں کر لی. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کے 4 بچے ایسے ہیں جن میں 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے یہ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہی نہیں, اور کہنے کو ان کا باپ بھی مسلمان ماں بھی مسلمان. تو میں نے ان سے ایک سیدھا سوال کیا تھا, میں نے کہا سچ بتانا. کہا کیا انہوں نے کبھی مدرسے کی روٹی کھائی ہے؟ کیا انہوں نے کبھی مدرسے کی روٹی کھائی ہے؟ کہا نہیں, وہ تو جب سے ہوش سنبھالا انگلش میڈیم میں تھے. تو میں نے کہا اب کچھ نہیں ہونے والا, جن کی بنیاد کمزور رہ جائے وہ عمارتیں اوپر سے جا کے مضبوط نہیں ہوتی ہیں. بے شک. میں آپ سے کہنا چاہوں گا آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی بنائیں, لیکن اس سے پہلے کچھ دن مدرسے کی ہوا ضرور کھلا دیں, اس لیے کہ جن بچوں کو مدرسے کی ہوا لگ جاتی ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے آئیں حضور کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے نہیں دیکھا 2 سال سعودی میں کاٹ کے آ رہا, اچھی خاصی سیدھے پیر سے پڑھ لیا تھا, آتے ہی نہ یوں ہو گیا جی, ارے بھائی پیر ادھر کر لے. سعودی میں جی بڑا اصل دین تو اب سمجھ میں آیا, ٹانگیں پھیلا کے نماز ہوتی. تجھے کہہ سکتے سعودی میں ایسے ہی پڑھیں. ہوش میں آ جاؤ, ہوش میں. میرے حضور نے نا ایک دن رخ کیا ہندوستان کی طرف اور مسکرائے. صحابہ نے فرمایا آقا مسکرائے کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے ہند سے بوئے وفا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے ہند سے بوئے وفا رہی ہے. یہ وہ مٹی ہے جہاں پہ حضور کے عاشق پیدا ہوتے ہیں, حضور کے عاشق پیدا ہوتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی بھی پلمبر ہمارے انڈیا میں ہے ہی نہیں. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک نہیں ہے, ایسا کوئی بھی پلمبر نہیں ہے ہمارے انڈیا میں, نہیں ہے. یہ سارے پلمبر ادھر سے ہی آتے جی, وہاں سے زیادہ گمراہی کہیں نہیں ہے. وہ وہاں تو پیر خدائی کا دعویٰ کر دیتے ہیں. اور بتاؤ جی, نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا اپنا ایمان بچا لو. دین عقل کو حضور کے قدموں میں قربان کر دینے کا نام ہے. بے شک. دین
اپنی عقل کو حضور کے قدموں پہ قربان کر دینے کا نام ہے۔ اگر وہاں عقل چلاؤ گے تو مومن نہیں ہو، مومن نہیں ہو۔ وہاں پہ عقلیں قربان کر دی جاتی ہیں۔ کیسے؟ سنیں ذرا، میرے نبی نے کہا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کلیئر ہے نا؟ اتنا سب کو پتا ہے نا، لیکن عمل نہیں کریں گے۔ اماں پہ شعر پڑھو، ابھی پیسے لٹائیں گے، لیکن اماں کو 10 روپے کی دوا کے لیے پیسے نہیں دیں گے۔ ابا کی شان میں شعر پڑھو، گڈیاں اڑا دیں گے، لیکن وہی ابا کھانسی کے سیرپ کا پرچہ دوائے بیٹھے بیٹھے 8 دن سوچتا ہے بیٹے کو دوں نہ دوں، دیا تو غصہ نہ ہو جائے، پھر وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں مت دو ہمیں 1 روپیہ، لے جاؤ اٹھا کر کے، یہ پیسہ کاش جا کے باپ کے قدموں میں ڈالو کہ ابا ایک مولوی آیا تھا، باپ کی عزت بتا کے گیا ہے۔ ہماری زندگی کا آغاز بھی تیرے قدموں سے ہوتا ہے اور انتہا بھی تیرے قدموں سے ہوتی ہے۔ صحیح ہے نا جی؟ تو یہ کنڈیشن، یہ حضور نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے باپ جنت کا دروازہ۔ حضور کے ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، سن عشق کسے کہتے ہیں، جاؤ انجینئر کے حرام خور کی نسلوں کو بتاؤ جا کے، وہ ویسے کرنی کے دانت پہ بات کرتا ہے، میں اسے بتا رہا ہوں۔ ابو عبیدہ ابن جراح، حضور بیٹھے، ایک ہاتھ میں خون میں سنی تلوار، دوسرے ہاتھ میں کٹی کھوپڑی، حضور کی چوکھٹ پہ آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا کیا ہے؟ ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے باپ کا سر ہے۔ کہا کس نے کاٹا ہے؟ کہا حضور میں نے کاٹا ہے۔ سمجھ رہے؟ کس نے کاٹا ہے؟ میں نے۔ کیوں کاٹا ہے تم نے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے خلاف بھونکتا تھا۔ میں نے کئی بار اس کو سمجھایا، سن تو میرا باپ ہے، میں تیرے ذریعے دنیا میں آیا ہوں اور میں تجھ پہ ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا، سن کچھ بھی کر میرے محبوب کو گالی نہ دے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو بہت سمجھایا، جب نہیں مانا اس کی زبان آپ کے خلاف کھلتی رہی۔ آقا بات برداشت سے باہر ہو گئی، میں نے تلوار نکالی، اس کا سر کاٹ دیا۔ آقا اب ابو عبیدہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو زبان آپ کے خلاف بھونکے گی وہ سلامت نہیں رہنی ہے، چاہے وہ باپ کی زبان کیوں نہ ہو۔ آقا میں جانتا ہوں اس کا احترام آپ نے سکھایا ہے، سرکار سر کاٹ لایا ہوں، اب جو بھی سزا ہوگی اس کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی نے کھڑے ہو کر کے ابو عبیدہ کو بلایا، سینے سے لگایا، فرمایا سنو جسے جنتی دیکھنا ہو میرے ابو عبیدہ کو دے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خدات کی بات کرتا ہے، صحابہ حضور کے لیے اپنے خاندان کی گردن کاٹ دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کا سر کاٹا جی، ہے اوقات فتنہ پھیلا کے یہودیت سے ایجنٹ بن کے قوم کو گمراہ کرنے کے علاوہ۔ سن، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، کون ہیں یہ؟ وہ ہیں جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق۔ ہر جمعے کو اعلان ہوتا ہے، سنو انبیاء کے بعد امت میں سب سے افضل ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ سبحان اللہ، بولے یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جو رافضی بیٹھا ہو وہ قطعی نہ بولے، وہ بیٹھے جو پکا بریلوی ہو۔ بے شک ہاں، پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر کا۔ کس کا؟ حضرت ابو بکر کا، حضرت ابو بکر صدیق کا ہے نا جی؟ حضرت ابو بکر صدیق، یہ ابو بکر ہیں، دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے سامنے بیٹھے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق۔ ابا ہاں ایک بات بتاؤں؟ بولو۔ کہا جب میں ایمان نہیں لایا تھا، بدر کی جنگ تھی، میں ابو جہل کی طرف سے لڑنے آیا تھا، آپ حضور کی طرف سے آئے تھے۔ کہا پھر؟ ابا میں نے ایک بار تلوار اٹھائی، دیکھا آپ کا سر ہے، میں نے روک لی، اگر چلا دیتا تو آپ میرے ساتھ نہ ہوتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں لقمہ چھوڑ دیا، کہنے لگے سن، وہ تو تھا جو باپ دیکھ کے تو نے تلوار روک دی تھی، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا میرا بیٹا ہے، بے شک میں یہ نہیں سوچتا میری اولاد ہے۔ کہتے ہیں ابو بکر تلوار چلا دیتا، اس لیے کہ ابو بکر کے سارے رشتے بھی حضور سے شروع ہوتے ہیں اور ختم بھی حضور پہ آتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہیں مبارک ہو انجینئر جہنمی کا عقیدہ، ہمیں مبارک ہو ابو بکر صدیق کا عقیدہ۔ سبحان اللہ، وہ صحابہ کی بات کرتا ہے،
وہ صحابہ کی بات کرتا ہے جس کی اپنی نسل کا نہیں پتا جی ہے. تو یہ صحابہ کا عشق تھا, یہ صحابہ کا عشق تھا. آپ سے میری گزارش ہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہو. انشاءاللہ رہیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ مضبوطی سے قائم رہیں گے. اور انشاءاللہ اعلان رہنا چاہیے, انہیں جانا انہیں مانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں. جی عقیدے کی حفاظت کریں, اور جو بہک گئے ہیں ان کو بھی کوشش کریں سمجھانے کی. نہ سمجھیں تو لکم دینکم ولی ولی دین, دین تمہیں تمہارا دین مبارک ہو. ہمیں ہمارا دین مبارک. ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے. بالکل نہ دعا, نہ سلام, نہ روٹی, نہ پانی, نہ میت, نہ شادی, نہ بارات. چھوڑ دیں گے, انشاءاللہ چھوڑ دیں گے, انشاءاللہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ چھوڑ دیجئے گا, بالکل نہیں. اس لیے کہ ہماری محبت کا معیار بھی حضور ہونے چاہیے, اور ہماری نفرت کا معیار بھی حضور ہونا چاہیے. اور یہ اعلان کر دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. ٹھیک ہے نا, فرمایا گیا دوستی میں کوئی خون نہ دینا پڑے گا. اے فنا عشق کا دستور تمہیں کیا معلوم, دوستی میں عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں, ہے نا. اچھا پھر سلام پڑھ لو گے, ذرا کہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ, من ہو تو کہہ دو, نہ ہو تو بالکل نہ بولو. یا رسول اللہ. اور ایک بات سنو, یہ جو مسئلے ہوتے ہیں نا, یہ جو معاملے ہوتے ہیں, کیا نا قو سبحان اللہ, لے سبحان اللہ, دے سبحان اللہ, اچھل سبحان اللہ, گر سبحان اللہ, یہ ہماری سمجھ میں باتیں نہیں آتی. میں ایک بات جانتا ہوں, بات حضور کی آئے نا تو پھر پیچھے سے کسی دھکے کی ضرورت نہ پڑے. جی یہ عشق ہے, یہ عشق ہے. عشق ہے. جب صحابہ بیٹھ کر کے آپس میں حضور کا ذکر کرتے تھے یا رب کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے, تو ایسے ہوتا تھے کہ جیسے کہ کوئی کٹے ہوئے درخت کا ٹھنڈ کھڑا ہے. بے شک پرندہ بھی پرندے بھی بیٹھ جاتے تھے ان کے سروں پہ آ کر کے. یہ ان کے ذکر کی کیفیت ہوتی. اور یہاں دیکھ تجھے کہہ رہے کسی بات پہ تجھے کہہ رہے بھائی, اگر اس میں ایک غلطی ہے تو ایک تجھ میں بھی ہے. جی کیوں کسی پہ انگلی اٹھا رہے ہو؟ دعا یہ کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بات کہاں چل رہی تھی, کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے, خوشبو کہاں تک ہے. بہت اچھا ساؤنڈ آپ کا ہے بھائی, اللہ سلامت رکھے. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو. میں نے کہا تھا جب بھی کھائیے حلال کھائیے, جب بھی کھائیے حلال کھائیے, حلال کھائیے, اور جب بھی بولیے سچ بولیے. سچ بولیے. کہہ رہا مولانا داڑھی رکھ لیتا, بڑا اونچ نیچ کرنا پڑے ہے. مثال کے طور پر یہ بوتل ہے نا, اس کا تو چلو ریٹ کھلا ہے. ایسی چیزیں جن کا ریٹ کھلا نہیں ہو رہا, کہہ رہا قسم سے ابھی لائے ہوں 150 روپے کی, اور تمہیں میں 145 میں دے رہی ہوں. ہم کہ تیرے باپ لگتے ہوئے 5 روپے گھاٹے میں بیچ گیا. حق بات. یہ دیکھو کیوں حضرت علامہ عقل صاحب ہے نا, جھوٹ تو جھوٹ ہے نا. کتنا موٹا جھوٹ بولا. کہہ رہے آپ قسم سے 150 روپے کی لائے. اپنے بچوں کو قسم کھا لوں, اسے پتا قسم کھاتے ہی بچے تھوڑی مر جائیں گے. جب تک بیمار ہوں گے تب تک اپنی زندگی جی چکا ہوں گا. قطعی ڈر تھوڑی ہے, نہ تو زمین پھٹنے والی اور نہ آسمان پتھر گرنے والے, تو بالکل ٹینشن نہیں. کہہ رہے آپ قسم سے ابھی لائے. سنو, یہ آپ کی چیز ہے, آپ کی, یہ آپ کی چیز. آپ اس کو 2 لاکھ کی بیچیں, جی آپ پہ کوئی شران جرم لاگو نہیں ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی جرم ہوا. لیکن جھوٹ بول کے قیمت گھٹا بڑھا کے بتانا, یہ سب سے بڑی ڈکیتی ہوتی ہے. بے شک. بھائی میری مرضی ہے نا, یہ میری گھڑی ہے, یہ میں نے 50 کی لی, 25 کی لی, میں بیچ رہا ہوں اسے 2 لاکھ کی. پھر جی شریعت اجازت دیتی ہے مالک کی. بے شک. لیکن دھوکہ نہ دے. 6 لائٹیں دکان میں لگا کے اندھا کر کے بیچ رہے کپڑا, اور لکھ رہا باہر کے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. اور کہہ رہا شکر ہے جب سے دکان کریے 12 عمرے کریے, 12 نہ 2200 کریا.
اگر تیرے عمرے میں 1 روپیہ حرام کا لگا ہوگا اللہ پورا عمرہ منہ پہ مارے گا تیرے. جی بے شک. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. اور اوپر لکھ رہا ھذا من فضل ربی. ڈکیتوں نے دروازے پہ اللہ کا نام لکھ رکھا اور کہہ رہے سنو خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. کیوں؟ گھر جا کے اجالے میں دیکھے گا تو پھر یہ پول. یہ تیری تجارت ہے. وقت کا امام اور اتنا بڑا امام جسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بڑا امام کہ آدھی دنیا سے زیادہ جس کی تقلید کر رہی ہو, بے شک بے شک. جس کے لکھے ہوئے مسائل قیامت تک امت کو کام آتے رہیں گے. بے شک بے شک. اتنا بڑا امام. کپڑے کی دکان ہے. سبحان اللہ. کائے کی دکان؟ کپڑے کی. آج مول کی دکان رکھ لینا. کہہ رہا ہو بھائی امامت چھڑوا, یہ تو امیر بننا چاہ رہے ہیں. سچی بتا رہا ہوں. ایک امام صاحب جلسے میں آئے تو مجھ سے کہنے لگے میں جلدی جا رہا ہوں. میں نے کیوں؟ کہا گاڑی گھر کھڑی کرنی ہے, بائک لے کے امامت پہ جانا ہے. میں نے کہا بائک لے کے؟ اللہ نے یہ 4 ویلر آپ کو دیے, سردی کا موسم ہے. گانا مقتدیوں کو نہ پتا, میں نے ماروتی لے لی ہے. اللہ. اگر پتہ چل گیا ماروتی لے لیے تو امامت مجھ سے استعفا لے لیں گے. انہیں موٹر سائیکل کا ہی پتا میری. جانتے ہو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی سبحان علیہ, اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں کہ عالم کو فقیری کی زندگی گزارنی نہیں چاہیے, محتاجی کی. سنیں بہت غور سے میری بات. عالم کو فائنینشلی مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ دین کسی سے دب کے اور ڈر کے بیان نہ کرے, ڈنکے کی چوٹ پہ سچ بیان کرے. میں اگر کمزور ہوں گا آپ سے تو آپ سے سچ نہیں بولوں گا. جی. میں مضبوط ہوں فائنینشلی, نہ سنو گے اٹھ کے چلا جاؤں گا, کوئی فرق نہیں. امام کو فائنینشلی مضبوط ہونا چاہیے تاکہ ہر دن منبر پہ کھڑے ہو کر کے وہ حق کے ساتھ بیان کرے. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں کہ علماء کو دین کی خدمت کے ساتھ اپنا بزنس بھی کرنا چاہیے. اور مجال مولوی آج دکان رکھ لے, کیا جاؤ جی تم دکان ہی چلاؤ, امامت تمہارے بس کی بات نہ. تعجب ہوتا ہے مجھے لوگوں کی سوچ پہ. ایک امام صاحب نے نا منبری کا پرچہ بھرا اس بار, لے پوری قوم پیچھے پڑ گئی. ارے بولے امام صاحب تم منبر بنو گے, یہ تمہارا کام نہ ہے. یہ میں بولا کیوں یہ گنڈوں کا ہی کام ہے. کہہ رہا دیکھو یار آپ سمجھاؤ, آپ تو مفتی صاحب ہو, انہیں سمجھاؤ امام صاحب ہو کہ یہ BDC لڑ رہے ہیں. تو میں نے کہا سن بھائی تو جاہل ہو کے مسجد کا متولی بن سکتا ہے, تو ہم پڑھے لکھے ہو کر کے منبری کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے بھائی, ہاں بھائی جب تک ہم پہ رہی نا تو پھر شیر بکری ایک جگہ پانی پیتے رہیں. واہ. جب ہم رہے نا اس کرسی پہ تو ہم نے بنارس آ کر کے بیٹی کی عزت بچائی تھی, ہندو بیٹی کی. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جب سے یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی لگام کہ جن کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے, قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے. بے شک. آپ سے بھی میری گزارش ہے, کھل کے کہہ رہا ہوں, آپ سے بھی میری گزارش ہے, یہ مت سوچنا کہ الیکشن کوئی بھی چھوٹا ہوتا. نہ, الیکشن کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. الیکشن میں یہاں پہ پرچار نہیں کر رہا ہوں, اور میں جانتا بھی نہیں ہوں ان چیزوں کے بارے میں, میں پڑھتا بھی نہیں ہوں, بتانا چاہ رہا ہوں الیکشن کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے. آپ اس کے ہاتھ میں قوم کی ذمہ داری دو جو رب سے بھی ڈرتا ہو, رسول کے آگے کھڑے ہونے کی بھی فکر کرتا ہو. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات غلط کہہ رہے ہوں نہیں. پردھان بنا بیٹھا کہہ رہا ارے آ جائیے, کیا ہوا نا میڈ لوٹ دی ان نے میری. تو کہہ رہا مکھیا آ جائیے, تم نے میڈ لوٹ دی, بتائیے. آپ وہ بندہ غریب ہے, کہہ رہا کوئی بات نہ ہے, اور اس سے کہتے ہیں دیکھ کتنے ہی ڈانٹی تو چپ رہی ہے, میڈ سیدھی ہو جائے گی. تو غلطی بھی امیر کی ہے, ظلم بھی غریب پہ ہوا ہے, اور رسوا بھی غریب ہی ہوتا ہے. آنکھ مار کے کہتے ہیں ہاں بھائی میں غلطی ہے, سن تو میڈ کر لے, ایسے کر کے اللہ کے واسطے ایسے ظالموں کے ہاتھ میں نا چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داری مت دو جو امت کے دل کا حال نہ جانتے ہو. ایسے شخص کے ہاتھ میں ذمہ داری دو جس کی فکر حضرت عمر فاروق اعظم سے ملتی ہو. اور اگر رب نے آپ کو ذمہ داری دی ہے نا تو ڈرتے رہنا. حضرت عمر آدھی دنیا کا بادشاہ, ایک محلے کا مکھیا نہیں, آدھی دنیا کا بادشاہ, 22 لاکھ مربع میل کا مالک. بے شک.
24 लाख मुरब्बा मील, 22-24 दोनों रिवायतें। आधी दुनिया का बादशाह उमर बैठे हुए रो रहे हैं। किसी ने कहा उमर क्यों रो रहे हो आप, अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हो? का एक पुल से गुजरते हुए बकरियों के रेवड़ में से एक बकरी का पैर पुल में फंस के टूट गया है। अल्लाह, रो इस बात पर हूं, अल्लाह कयामत में उमर से पूछेगा उमर हुकूमत तेरे हाथ में थी, पुल इतना कमजोर क्यों था कि एक बकरी का पैर टूट गया? तो उमर खुदा को क्या जवाब देगा? इसे कहते हैं हुकूमत, इसे कहते हैं कुर्सी का हक। मौलाना हो के मिंबरी लड़ोगे? कतई पूरी मस्जिद का पैसा बैठा उस पर सांप बन के, और मौलवी मिंबरी भी ना लड़े। हमारे काम तुम करो, तुम्हारे हम ना करें। मुझसे एक साहब आज आके कहने लगे पर्चा भर दो विधायकी का। मैंने कहा न चला यहां से तो चाय नहीं मिल रही कहीं। जितने ठल हुए हैं ऐसे भाव बढ़ाते घूमते। जीत गए तुम, 800 वोटों से जीत रहे हो पक्का। ले भैया, उसका बेड़ा गर्क, मुश्किल से 2-2.5 लाख इकट्ठे करे थे उसने, वो सब चाय में पी गया। 800 से जीत रहा था, 250 ना आए। और बाद में पता क्या कहवे, तकिए के वोटों से दौड़ी, बाद में कहवे तुम्हारे भैया नहीं नती है वोट। दुश्मनी और करा दे घर में। खड़े हो, इलेक्शन लड़ो। आपसे मेरी गुजारिश है, इलेक्शन के नाम पे दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए। वोट है, राय है, मैं चाहता हूं ये बने और आप चाहते हैं ये बने, दे दो अपनी राय। वो तो मुट्ठी बंदी करके हो रही है ना। लेकिन दुश्मनियां कब होती हैं? जब दलाल बैठ के कहते हैं कि सुनो उसे सलाम मत करियो, वो उसकी बैठक में बैठा था। जी, ये कंडीशन हमारी है। ओ भाई, ऐसा लगता नहीं कि मलकुल मौत इसके आए दाएं बाएं, इसे पता ही नहीं मरना भी है, डट के झूठ बोल लिया। कुछ तो समझो, मेरी बात समझो। दुश्मन नहीं हूं, हमदर्द हूं। सुबह से शाम तक 6 चाय पी के कह रहा क्या हुआ, उससे हो गया समझौता ना? कह रहा किससे? अरे वो जो वो बोल लिया था वहां खड़े हो गए। अरे वो कह भी दे बेचारा, अरे यार छोड़ो यार, क्या मुंह लगना करना। सुनो तुम डर रहे हो, वैसे जुगाड़ मेरा बहुत पक्का है एक से। कहो तो फोन लगाऊं, फोन लगवा के जेल में फंसवा के फिर हराम की चाय बैठ के पी रिया, फिर चाय पी रिया वहीं बैठ के। भाई इसकी जीप पे फालिज नहीं गिर रहा। होशियार रहो। मेरे बाप मुझसे कहते थे बचपन से, बेटे उस शख्स से हमेशा होशियार रहना जो बहुत ज्यादा झुक के मुसाफा करे। इसलिए कि दिखावे वही करते हैं जिनके दिल में मैल होते। होशियार रहना। तो ये नफरतें बढ़ गई। तुम एक बात कहां से चल गई फिर इधर चल गई। तो एक बात सुने कि उलमा को फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कह रहा दाढ़ी रख लूं ना तो थोड़ा सा सौदा जो है ना मौलाना, किराया भी ना निकलेगा दुकान का, है तेरी दाढ़ी खा रही है सारा पैसा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, कपड़े की दुकान है। एक दिन आपने ना सूरज, वैसे रोज सूरज छुपने के वक्त दुकान बंद करते थे, आज पहले ही बंद करके चल दिए। किसी ने कहा था अभी तो दिन बड़ा बाकी है, इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद करके जा रहे हैं? फरमाने लगे देखते नहीं बादल हो गए, तो क्या हुआ बारिश थोड़ी हो रही है? कहा नहीं अंधेरा हो गया है। और मुझे इस बात का डर है कि अंधेरे में कोई घटिया को अच्छा समझ के, सस्ते को महंगा समझ के खरीद के न ले जाए। अगर किसी एक बंदे ने भी धोखा खा लिया तो कहते हैं ये फकीर कयामत में अपने रब के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। इसे दीन कहते हैं। और जब लोग ऐसे लुक़मे खाते हैं तो कयामत तक उनके नाम के नारे लगाए जाते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, जब भी खाना हलाल खाना, जोर से जब भी खाना। अगर आपको पता चल जाए ये सट्टा लगाता है, जुआ खेलता है, रिश्वत लेता है, ब्याज लेता है और या ब्याज पे पैसे देता है, तो उस शख्स के यहाँ का पानी भी मत पीना। बस पानी भी मत पीना। क्या यार पी ले, घूंट में क्या करना। मैं तुझसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करता हूँ। मैं तुझसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करता हूँ। मैं तुझसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करता हूँ। और नबी के इश्क का मतलब, मुझे भी एयरपोर्ट जाना भाई, फ्लाइट पकड़नी है,
ہاں تو میں اپنے نبی سے زیادہ پیار کرتا ہوں. حضور کی بارگاہ ہے, ایک صحابی آگے سنیں حضور سے عشق کا مطلب. میں نہیں سمجھتا ہوں ٹوپی لگا کے بقرہ عید پہ 6 دن گوشت کھایا, فریج میں رکھ کے کھایا, سڑا کے کھایا, پھر بھی پکا مسلمان ہے. میری سمجھ میں یہ اسلام نہیں آتا لوگوں کا. اصل اسلام کسے؟ حضرت حضور بیٹھے ہیں, حضور کے ایک صحابی آگے سلام علیکم, حضور کو سلام کیا. جیسے سلام کیا سرکار نے ہاتھ کی طرف دیکھا, منہ پھیر لیا, ادھر منہ بڑا ادھر بڑے, سرکار نے پھر رخ پھیر لیا. سرکار کو زیادہ ناگوار گزرا, حضور اٹھ کے چلے گئے. حضرت عمر بیٹھے تھے, اس نے کہا کیا ہو گیا حضور, ناراض کیوں ہو گئے؟ تو حضرت عمر نے کہا تجھے غیرت نہیں آئی؟ تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی, اور حضور نے فرمایا کہ مومن مرد اگر سونے کی انگوٹھی دنیا میں پہنے گا, اللہ قیامت میں اسے آگ کی انگوٹھی پہنائے گا, وہ بھی جہنم کی آگ کی انگوٹھی. کہا تجھے نہیں لگا تو آگ پہنے بیٹھا ہے اور حضور تجھے مسافہ کرتے تھے اس سے؟ طبیعت ناگوار گزری طبیعت پہ یہ بات, حضور اٹھ کے چلے گئے. ظہر کا معاملہ تھا, عصر کا وقت آیا, حضرت بلال نے اذان دے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابی نے جب اتنا سنا حضور کو میری انگوٹھی پسند نہیں, نکال کے پھینک دی. روتے رہے. پھر جب حضرت بلال نے اذان دی نا تو وہ اٹھ کے جانے لگے. حضرت عمر نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ سرکار آتے ہوں گے, ملاقات کر کے چلے جانا, ہو سکتا ہے سرکار راضی ہو جائیں. آقا زیادہ دیر غلام سے ناراض نہیں رہتے ہیں. ظہر کی بات تھی, اثر ہو گئی ہے, بیٹھ جانا, آقا آتے ہوں گے. جب اتنی بات سنی ہے, اس نے ایک چیخ مار کے کہا تھا عمر میرے ہونے سے سرکار کو ناگوار گزرا تھا, آقا آئیں پھر مجھے دیکھیں, کہیں تکلیف نہ ہو جائے, اس لیے آقا کے آنے سے پہلے ہی جا رہا ہوں. حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضرت عمر نے کہا تھا یار جب جاگی لگا گئے تو انگوٹھی لے کے چلا جا. اس نے کہا نہیں, میں انگوٹھی نہیں لے کے جاؤں گا. اللہ اکبر, وہ تو روتا ہوا چلا گیا ہے. اتنے میں سرکار آئے گئے, آقا نے انگوٹھی کو دیکھا ہے, کہتے وہ کہاں گیا جس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی؟ حضرت عمر نے پوری بات بتائی ہے. یا رسول اللہ, جاتے جاتے میں نے اس سے کہا تھا انگوٹھی لے کے چلا جا. اس نے کہا تھا عمر میں اس کو کیوں لے کر کے جاؤں؟ آقا نے مجھ کو بتایا کہ حرام ہے. حضرت عمر نے کہا حرام تیرے لیے ہے, بیٹی کے لیے تو جائز ہے. اب صحابی کا عشق دیکھو, انہوں نے کہا تھا عمر جس کو مصطفیٰ نظر سے گرا دے یہ میری اوقات نہیں ہے, میں اسے اٹھا کے بیٹی کو دے دوں, اس لیے میں اسے نظر سے گرا رکھا ہوں. آقا کریم کی آنکھ میں آنسو آ گئے. سرکار کی نبوت والی چولی پھیل جاتی ہے. آقا کہتے عمر جلدی تلاش کرو, بلا کے لاؤ, اور جہاں بھی مل جائے اس سے کہہ دینا اب رونا چھوڑ دے, مسکرانا شروع کر دے, اس لیے کہ اب تجھ سے خدا بھی راضی ہو گیا ہے, مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا.